دیتا ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا قریب المرگ یعنی جو کلوز ٹو ڈیتھ ہے، جو بندہ ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے اس کے فرشتے آتے ہیں، اگر تو وہ نیک ہو تو کہتے ہیں یہ پاکیزہ جسم میں سے پاکیزہ روح ہے، نکل، پاکیزہ جسم سے پاکیزہ روح نکل، نکل تو قابل تعریف ہے، رزق اور راحت کے ساتھ خوش ہو جا، رب تجھ پر ناراض نہیں۔ اسے اسی طرح مسلسل کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ نکل جاتی ہے، پھر اسے آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر یہ پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، وہ جواب دیتے ہیں فلاں ہے، تو اسے کہا جاتا ہے پاکیزہ جسم میں پاکیزہ جان، خوش آمدید، دیکھیے ویلکم کیا جا رہا ہے آپ کی روح کو، قابل تعریف روح، داخل ہو جا رزق و راحت اور رزق کے ساتھ خوش ہو جا، رب تجھ پر ناراض نہیں۔ اسے مسلسل ایسے کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ ہے۔ لیکن اگر برا شخص ہو تو ملک الموت اس کو کہتا ہے جسد خبیث میں بسنے والی خبیث روح نکل، مذموم صورت میں نکل، کھولتے پانی اور پیپ کے ساتھ خوش ہو جا، اور اسی طرح کے ملتے جلتے دوسرے عذاب بھی اسے ایسے ہی کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ نکل جاتی ہے، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے کا مطالبہ ہوتا ہے، اور پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے تو بتایا جاتا ہے فلاں ہے، یعنی اس کا دنیا کا جو معروف نام ہے نا وہ لیا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے جسد خبیث میں بسنے والی خبیث روح کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، برے حال یعنی مذموم صورت میں واپس چلی جا، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اسے آسمان سے چھوڑ دیا جاتا ہے یعنی اوپر سے پٹخا جاتا ہے اس کی روح کو، پھر وہ قبر کی طرف لوٹ آتی ہے۔ مشکات المصابیح کی اس روایت 1627 سے کیا پتہ چلا کہ نیک لوگوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور جیسے سورۃ فجر کے آخر میں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور اسی طرح سورۃ اعراف میں جو فرمایا کہ لا تفتح لہم ابواب السماء، تو جو وہ لوگ ہیں جن کی واقعی زندگیاں اللہ کو پہچانے بغیر گزر گئی ان کے لیے پھر الفتاح دروازے بند بھی کرتا ہے، کیونکہ شروع سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو کھولتا ہے وہ بند بھی کرتا ہے، تو برے لوگوں کی روحوں کو اوپر نہیں جانے دیا جاتا، وہ وہیں سے پٹخ دیے جاتے ہیں۔ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ کہیں آسمانوں سے نیچے نہ گرا دے، جتنا دنیا میں اوپر کی فکر کی ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا دے گا، اور اسی طرح سے الفتاح وہ ہے جو جنت اور جہنم کے دروازے کھولتا ہے۔ جا کے سورہ زمر کا آخری رکوع پڑھ لیجئے، وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِلَىٰ رَبِّهِمْ زُمَرًا، گروہ در گروہ لوگ جنتوں میں جائیں گے کیونکہ الفتاح نے ان کے لیے دروازے کھول دیے۔ غالباً سورہ رات میں آتا ہے کہ ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے اور ویلکم کیا جائے گا۔ اسی طرح اور بہت سارے ریفرنسز آپ کو دے سکتی ہوں لیکن اس وقت اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیے الفتاح وہ ہے جس نے ایک دروازہ کیسا کھولا۔ ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور ہمارے درمیان جبرائیل بیٹھے تھے، اتنے میں ایک زور کی آواز آئی۔ آپ نے کہا پتہ ہے کس کی آواز ہے؟ صحابہ تو بولتے بھی نہیں تھے۔ کہا آج وہ دروازہ کھولا گیا جو اس سے پہلے کبھی نہ کھولا، اور آج وہ فرشتہ اترا جو پہلے کبھی نہیں اترا، اور اس نے کہا کہ ان کو آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو۔ اللہ نے آپ کو 2 نور دیے ہیں، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں، ان کے ذریعے سے مانگی ہوئی دعا قبول ہوگی۔ تو لکھیے الفتاح سے